مسز بختاور ریو اپنے پہلے سیشن کا آغاز کرتے ہیں جس کا نام ہے غروب شہر کا آفتاب. وقت. I would like to introduce my guest, Usama Siddiq, novelist and an academic, Faisal Bari, academic and public advisor, with Amna Ufti, very honorable novelist and playwriter. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھنک فیسٹ کے سیکنڈ ڈے یا فرسٹ ڈے آئی تھنک ہمارا آج کا یہ پہلا سیشن ہے گیلری میں. اور فیصل باری صاحب ہیں, یہ ابھی بری نہیں ہوئے ہیں, یہ اس سیشن کے بعد بری ہوں گے. میں آمنہ مفتی ہوں اور ڈاکٹر اسامہ صدیق ہیں ہمارے ساتھ. ناول ہے غروب شہر کا وقت. جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں یہ شہر روز صبح طلوع ہونے کی کوشش کرتا ہے اور یہاں تک کہ غروب شہر کا وقت آ جاتا ہے. تو غروب تو بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن جب ایسے شہر جس طرح کا لاہور ہے جو کہ اصل میں ہمارا محبوب بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کا ایک تعارف یہ بھی ہے, یہ میرے رقیب ہیں کیونکہ ہم دونوں کا محبوب مشترک ہے اور وہ ہے لاہور شہر, تو ہم دونوں میں رقابت کا بہت گہرا رشتہ ہے. تو ایسا شہر جس کے عشاق بے شمار ہوں, تقریباً یہی رشتہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کا آپس میں ہے. ہم سب اس شہر سے بہت محبت کرتے ہیں. وہ لوگ جو لاہور میں رہتے ہیں, جو لاہور میں پیدا ہوئے, اور وہ لوگ بھی جو لاہور کے نہیں ہیں اور آس پاس کے شہروں سے, دوسرے دور کے شہروں سے آئے, یہاں بسے, اور پھر اس شہر نے ان کو اس طرح اپنا لیا کہ آج ہم لاہوریوں, پتہ نہیں ہم بھی لاہوری ہیں کہ نہیں ہیں, اور ان میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا کیونکہ محبت ایک ایسا لیولر ہے جو سب کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے. تو یہ کتاب اس شہر کے اس غروب کا نوحہ کہہ لیجئے, پریفیس کہہ لیجئے, یا اس داستان کا ابتدائیہ کہہ لیجئے. آگے پتہ نہیں کیا ہونا ہے, لیکن بہرحال ہم خوفزدہ ہیں. شہر بڑی تیزی سے ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. تو میں گفتگو شروع کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کے ہی اس بات سے کہ یہ ناول, اب یہ بڑا بنیادی سا سوال ہے, لیکن بنیاد سے ہی تو عمارت بلند ہوتی ہے, کہ کیا سوچی ڈاکٹر صاحب یہ ناول لکھتے ہوئے, کیا سوچی؟ میرا خیال ہے آپ کا مائک کبھی آن نہیں ہو پائے گا, آپ میرا مائک لے لیجیے. آ رہی ہے بات؟ اوہ کمال ہو گیا. سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ, چونکہ غروب شہر تو ہو ہی رہا ہے, طلوع شہر بھی اس شہر میں ذرا دیر سے ہوتا ہے, اور کافی ٹھنڈ تھی اور اس کے باوجود آپ لوگ تشریف لائے, تو تہہ دل سے آپ کا شکریہ. اور فیصل اور آمنہ آپ کا بھی خاص شکریہ. دوستی کا ایک نقصان ہی ہوتا ہے کہ سردی والے دن ان کو گھسیٹ کے دوست اپنی کتابوں کے لیے لے آتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ فکشن ایک ایسا عمل ہے جو کہ بہت زیادہ آپ اس کے اندر کانشیسلی فیصلے نہیں کرتے. یہ بات تو ٹھیک ہے, ہر انسان کے اندر امید ہے کہ ایک سیاست ہوتی ہے, اس کی کئی چیزیں ہیں جو اس کو پریشان کرتی ہیں. یہ جو فیسٹیول ہے تھنک فیسٹیول, یہاں بہت سے لوگوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے, بیکاز یہاں پہ تو بڑی سنجیدہ پالیسی پہ بات ہو رہی ہے, قانون پہ بات ہو رہی ہے, گورننس پہ ہو رہی ہے. آپ بھی پہلے یہ کام کرتے تھے اور انہی سیشنز میں بیٹھتے تھے. میں نے کہا اس کام کی وقت کسی طرح سے کم نہیں ہوئی, اور وہ کام انتہائی اہم ہے, اور میرا ابھی بھی اس سے تعلق ہے, اور جو لوگ وہ کام سنجیدگی سے کر رہے ہیں میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں. لیکن مجھے صرف یہ لگا کہ شاید اب ایک اور اسلوب, ایک اور طریقہ کار, ایک اور زبان استعمال کرنی اہم ہے. چونکہ جب ہم ماحول کی بات کرتے ہیں, تعلیم کی اور انصاف کی بات کرتے ہیں, تو وہ صرف ایک پالیسی کے حد تک یا قانون کی حد تک چیز نہیں, اس میں محسوسیات بھی آ جاتی ہیں, آپ کے احساسات آ جاتے ہیں. جب آپ ایک شہری کے طور پہ ایک شہر میں رہ رہے ہوتے ہیں, ایک اور اس میں پھر ناسٹیلجیا کا ایلیمنٹ آتا ہے, آپ کو وہ پرانا شہر بھی یاد ہوتا ہے. شہر کا استعارہ یا شہر کا میٹافر اس میں جو ہے وہ بھی ہے, شہر بذات خود بھی ہے, لیکن یہ بالکل ایک غیر فطری عمل تھا کہ یہ میں نے کیوں لکھا. ظاہر ہے میرے اندر کافی ساری ایسی چیزیں تھیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا, اور مجھے لگا کہ اب فکشن کی زبان ہی استعمال کروں. پہلے بھی لکھ چکا ہوں فکشن, وہ ایک اور نوعیت کی تھی, اور اس دفعہ پھر یہ ایک اور عجیب و غریب چیز یہ سرزد ہوئی کہ میں انگریزی میں لکھنا شروع کیا اور مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا. اور اس کی بہت سی وجوہات تھیں, اور ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ مجھے لگا کہ اس شہر کا بیانیہ سامنے لاتے ہوئے مجھے ایسی زبان استعمال کرنی چاہیے جس میں اس کے کردار زیادہ فطری طور پہ فٹ ہو سکیں.
سو زبان، اس کا موضوع، اس کا اسٹرکچر، اس میں کچھ سوچ اور کچھ تحت شعور کا عمل تو ہے، لیکن بہت سی چیزیں پھر ایسی ہیں جب آپ کو خود اچھی طرح اندازہ ہے، آپ ناولسٹ ہیں، کہ جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ ہوتی چلی جاتی ہیں. تو یہ ناول سرزد ہو گیا. تو باری صاحب آپ چونکہ پتہ نہیں اب ان کے رقیب ہیں یا دوست ہیں یہ کیا ہیں، یہ تو آپ خود ہی بتائیں گے، لیکن یہ محبت نامہ جس میں وہ تو مکر رہے ہیں کہ نہیں یہ تو استعارہ ہے، لیکن ہمیں سب پتہ ہے بھائی یہ کس کا ذکر ہے، یہ اسی لاہور شہر کا ذکر ہے. تو یہ آپ کا ایک قاری کے طور پہ، ایک ہم اثر کے طور پہ، ظاہر ہے آپ نے بھی اس کو اسی طرح سے پڑھا اور محسوس کیا جیسے ہم نے محسوس کیا. تو ایک جو مجموعی تاثر ہے، کیونکہ یہ بڑا تاثراتی ناول ہے، اس میں سے اگر آپ وہ ایک ٹپکل کہانی نکالنے کی کوشش کریں گے، کہانی ہے لیکن وہ کہانی کہیں ہے اوپر ایک تاثر بہت غلاف جو ہے تاثر کا وہ بہت گہرا ہے. تو میں آپ سے سننا چاہتی ہوں کیونکہ ایک ہم اثر جس طرح سے پھر جس طرح آپ کی کمانڈ ہے ماشاء اللہ سارے لٹریچر پہ، صرف ہمارے ہی نہیں اور ملکوں کا بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو وہ ایک اس تاثر آپ کیا اپنا تاثر ذرا بیان کیجئے تاکہ ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو اندازہ ہو. ضرور. اچھا، اٹس اے ویری کنٹمپرری ناول. آج کے لاہور، آج کے پاکستان کی بہت زیادہ بات ہے، بڑا کنٹیکسچوئل ہے، یہاں پہ سچویٹڈ ہے اور آج کے زمانے میں سچویٹڈ ہے. سو انوائرمنٹ کی بات تو کی، کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹ، ماحول جس طرح چینج ہو رہا ہے وہ بھی بات ہوئی. آج کی سیاست جو پاکستان میں چل رہی ہے، جو آج کی معاشی مسئلے چل رہے ہیں، وہ سارا آپ کو ان سٹوریز میں جو ساما نے 99 چیپٹرز اس میں لکھی، وہ سٹوری جو ہے وہ آپ کو پتہ لگتی ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے جو انسٹیٹیوشنل چیزیں ہو رہی ہیں وہ کیا تھیں. وہ آپ کو سو آپ نے یہ بڑا صحیح بات کی. ہم اثر ہونے کا فائدہ یہ کہ جو چیزیں اسامہ بیان کر رہے ہیں تقریباً وہی چیزیں جو لاہور میں لوگ رہے ہیں یا پاکستان میں رہے ہیں انہوں نے پچھلے 20-25 سال میں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں کہ ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں اس میں کیا چیز ہو رہی ہے، کیا ہوا ہے اور آج وہ کس نہج پہ ہیں، کہاں پہنچ گئے ہیں. جو ہمارے جوڈیشری ہے، اسامہ کی بہت زیادہ نظر جوڈیشری پہ ظاہر ہے اور تعلیمی اداروں پہ رہی ہے، بینگ این ایکیڈیمک اینڈ آلسو فرام لا. اور ان کی نظر میرے پہ ہے. تو وہ چیز ناول میں بڑی کلیئرلی آئی ہوئی ہے کہ بھئی جوڈیشری میں کیا چیز ہوئی، کیا کیا ڈیگریڈیشن، چینج، جو بھی آپ اسے کہیں، جو آیا ہے اور آ رہا ہے وہ ہمیں کہاں لے آیا ہے اور اس کے لیے اگر ہم نے اب بہتری کی طرف جانا ہے یا ڈفرینٹ جگہ جانا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا. اور یہ صرف جوڈیشری نہیں، مثلاً قبضہ مافیا ایک بہت بڑی اسٹوری ہے جو ساتھ ساتھ چلتی ہے کہ زمین پہ کیا مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں. جو نیریٹو پاکستان کا بنا ہے اوور دی ایئرز، وہ کیسے بنا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں. یہ وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپس ہیں ایز سٹیزنس، ایز فیملی ممبرز، ایز نیبرہڈ ممبرز، ایز کمیونٹی ممبرز، ان میں جو چینجز آئے ہیں پچھلے 20-30-40 سال میں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ فرق آ گیا ہے. ہم جس طرح اپنے ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں، ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، وہ چینج بھی بڑا کلیئرلی ان سٹوریز کے ذریعے آتا ہے. سو آئی فاؤنڈ ناول جب میں پڑھ بھی رہا تھا کہ ایک تو وہ یہ احساس کہ بھئی یہ چیزیں ہم نے دیکھی، اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو بڑے کلیئرلی پتہ لگ جاتے جی ہیں اور یہ کچھ کون، لوگوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ وہ ہیں. کہ وہ کون ہے، اور وہ بڑی کلیئرلی پتہ لگ جاتا ہے کہ جب کسی جسٹس کی بات ہو رہی ہے یا کسی استاد کی بات ہو رہی ہے تو کافی قریب بھی پہنچ جاتا ہے لوگوں کے، وچ از نائس ٹو سی. سو لیکن اس کے ساتھ جو کسی بھی میرے خیال میں بڑا مشکل کام ہے اپنے وقت کو سمجھنا. ماضی کو سمجھنا شاید زیادہ، کم از کم اس میں زیادہ آپ کو ٹائم بھی ہوتا ہے، آپ کے پاس پیچھے دیکھنے میں چیزیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. جس وقت آپ کنٹمپرری ٹائم کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اور وہ دھارا ڈسکرائب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمیں کہیں لے کے جا رہا ہے، وہ بڑا میرے خیال میں وہ مشکل کام ہے اور اس کو اکٹھا کرنا. سو جو فارم ناول کی ہے، جو چھوٹے چیپٹرز میں اور مختلف سٹوریز میں، میرے خیال میں وہ اس کے ساتھ بڑی
مطابقت کھاتی تھی کہ بہت ساری چیزیں کہنے والی تھیں, بہت سارے انسٹیٹیوشن, بہت ساری باتیں تھیں. تو اس کے لیے وہ فارم اور وہ اسٹرکچر جو اسامہ نے استعمال کیا اور جو ہم جو کہنا چاہ رہے تھے ان میں مطابقت مجھے بڑی اس کا بہت اچھا اثر ایک محسوس ہوتا ہے. Maybe I can stop here and come back. جی, باری صاحب کا تاثر جو ہے وہ بظاہر میرا بھی جب پہلے ہی میں نے ریڈنگ کی, اچھا میں ان چند خوش نصیبوں میں سے ہوں, اور میرا خیال ہے کہ باری صاحب بھی, جن کو آپ نے پہلا مسودہ چھپنے سے پہلے دیا, تو وہ جو چھپنے سے پہلے کا مسودہ پڑھنے کی عیاشی ہے, وہ عیاشی بھی ہے اور وہ ایک ذمہ داری بھی ہے کہ اچھا, اور اس کے ساتھ آپ کے اندر کی جو ایک کمینگی ہوتی ہے نا کنٹمپریری کی, اس کو بھی آپ کو ذرا کم کرنا پڑتا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی چیز ایسی محسوس ہونے لگے کہ اچھا یہ تو ناول کو نقصان پہنچائے گی, تو وہ آپ ایمانداری سے بتاتے نہیں ہیں. خیر اس ناول میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی, جیسا اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے شاید کوئی 19-20 ہوگا, جو مجھے دوسری قرت میں محسوس نہیں ہوا. اچھا مجھے بہت سے, میں نے جو 2-3 اس کے اوپر آئے ہیں ریویوز, ابھی ظاہر ہے ناول تو یہ تو سمجھیے کہ بالکل ہی نوزائیدہ ہے, ناول کو لگتا ہے تقریباً 10 سے 15 سال اپنے قارئین تک پہنچنے میں, اور وہ بھی اس وقت پہ جب وہ زبان بہت زیادہ پڑھی جا رہی ہو. تو اردو زبان تو اتنی پڑھی نہیں جا رہی, تو وقت لگتا ہے. لیکن پھر بھی جو 2-1 ریویوز میں نے دیکھے, زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ یہ مختلف کہانیاں ہیں جن کو لوزلی آپس میں جوڑ دیا گیا. اچھا میں نے اس تناظر میں جب اس کو پڑھا تو مجھے قطعاً ایسا نہیں لگا. ایک مربوط پلاٹ ہے, مضبوط کہانی ہے. ہاں جو میرا ایک جو مجھے تجزیہ نظر آیا ہے, اچھا تجزیے بدلتے بھی رہتے ہیں, ہو سکتا ہے جب میں تیسری بار اس کو پڑھوں تو میں کچھ اور ہی سوچ کے پڑھوں. مجھے یوں محسوس ہوا کہ جب ڈاکٹر صاحب اس کو لکھ رہے تھے, کیونکہ میں نے جیسے اپنا فرسٹ ناول جب لکھا تو میں اس وقت 21 سال کی ہوں گی, میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا, تو وہ چھپا تو میں 26 سال کی ہوں گی, تو وہ اس میں اتنا سب کچھ شاید نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب کا یہ ناول جو اردو میں آیا, میں تو اسی کو سمجھوں گی نا کہ ان کا پہلا بچہ ہے. وہ پہلا والا مجھے نہیں سمجھ میں آتا, بھائی ہے بہت خوبصورت, لیکن جو اردو میں چیز بیان ہوئی نا, جیسے انہوں نے کہا نا کہ یہ تو لوگ وہی تھے جو دیکھے بھالے تھے, جو ان کی زبان تھی, جو ان کا لکیل تھا. تو اس میں مطلب ایک گہرائی اور طرح کی گہرائی ہے, ملفوف کیا گیا ہے, کیونکہ ایک میچور رائٹر کی اردو زبان میں پہلی رائٹنگ ہے جس نے میچورٹی ایز رائٹر بھی, اور تحیر ہے ایک ایسے رائٹر کا جو پہلی دفعہ شاید اردو میں اپنا قلم آزما رہا تھا, لیکن بہت جمع ہوا قلم ہے. اور جو ایک چیز مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ کہ زبان ایک طرف تو داستانوں کا رچاؤ لیے ہوئے اور وہ ہے, اور بیچ میں موقع بے موقع ہمارے پنجابی کے محاورے, مجھے ایک محاورہ بڑا اچھا لگا, منہ چوئی تے ڈھڈ کھوئی, تو بڑے ہی دلچسپ اس طرح کے ہیں, جہاں بار بار وہ جو ان کا مین کیریکٹر ہے وہ امرتسر کے, دیکھیے آدھے سے زیادہ تو ہم تقریباً آئی تھنک 48% تو ہم مہاجر ہی ہیں مختلف جگہوں کے, تو وہ ہر ضلع کا اپنا لہجہ ہوتا ہے جو کئی 100 سال گزرنے کے بعد بھی بچوں کی, یعنی جو اس وقت بچے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دادا پردادا کی زبان ان تک آئی ہوتی ہے, تو وہ ان میں رہ جاتی ہے. مجھے وہ کردار کی زبان ہے یا وہ ناول نگار کی زبان ہے, وہ بڑی اس میں مجھے محسوس ہوئی ہے, کہیں پہ اوپرا پن نہیں ہے. ایسے نہیں لگ رہا کہ لکھنے والا جو ہے وہ اس نے جان بوجھ کے ہمیں پریشان کرنے کے لیے موٹے موٹے الفاظ لکھے ہیں. نثر بہت ستھری ہے, بہت سلیس ہے, بہت مصفہ ہے, لیکن بیچ میں جگہ جگہ زبان کا تڑکا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب میں سوال میرے ذہن میں آیا تھا کہ آپ کا جو کیریکٹر ہے خالد, کیا وہی امرتسر کا مہاجر بھی ہے یا آپ کا بھی تعلق بڑوں کا امرتسر سے, کیونکہ زبان میں وہ چاشنی ہے؟ جی دونوں آپ اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں سنتا رہوں اور کچھ نہ کہوں. نہیں, بہت شکریہ آپ کے اس تبصرے کا اور اس کتاب کو اتنی باریکی سے دیکھنے کا. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے زبان ایک رکاوٹ بن گئی ہے ایک وسیلہ بننے کی بجائے اس وقت. تو اس وقت اجارہ داری جیسے انگریزی پہ کچھ لوگوں کی ہے ویسے ہی اردو پہ بھی ہے, اور خیال ہے کہ خاص قسم کا لکھنوی لہجہ اگر ہو تو اس میں لکھا جائے. اب جیسے میں ٹامس ہارڈی یا چارلز ڈکنز یا جارج اورویل کی انگریزی نہیں لکھ سکتا, نہ مجھے لکھنی چاہیے, اور انگریزی کا ایڈیم جو ہے
وہ بھی جنوبی ایشیا میں تبدیل ہو چکا ہے. ہندوستانی رائٹرز نے اس کو تبدیل کر کے ایک اپنا ایڈیم سامنے لے کے آئے ہیں. اور ہمیں بھی اب یہ مان لینا چاہیے کہ یہ زبان انگریزی بھی ہماری زبان ہے اور 200-250 سال سے چل رہی ہے. اردو کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک تو اس میں اتنی زبانوں کی آمیزش ہے, دوسرا اس کا لہجہ ہر جگہ مختلف ہے. حیدرآباد دکن میں کچھ اور ہے, تو پورب میں کچھ اور ہے, لاہور میں کچھ اور ہے. راجندر سنگھ بیدی ایک چادر میلی سی جو ان کا واحد نویلا یا ناول ہے, اس کے شروع میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ میں پنجاب کی اردو لکھتا ہوں. سو ظاہر ہے میرا تعلق پنجاب سے ہے, میں بھی مہاجر ہوں, اور اس میں بھی ونس اگین سب کانشیس ہے. ہاں میں نے اردو ادب پڑھا ہے, اوور دا ڈیکیڈز میں پڑھتا آیا ہوں, تو اس کی جھلک بھی نظر آتی ہے. اردو میں اگر آپ ادبی زبان یا لٹریری زبان لکھنا چاہیں تو اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, اور یہی ایک پیمفلٹ میں اور فکشن میں اور کسی اور چیز میں فرق بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کا جو جملے کا سٹرکچر ہے اور سب کچھ وہ میرا اپنا ہے, وہ ہے جو میرے خیال میں نیچرل ہے, اور آپ کو اپنی نیچرل زبان میں ہی لکھنا چاہیے, انلیس آپ کا کوئی کردار ایسا ہے جس کردار کی ریکوائرمنٹ ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ جو اکابرین ہمارے درمیان کچھ رہ گئے ہیں جو زبان کی نوک پلک کو سمجھتے ہیں, ان کو بھی جب یہ دکھایا تو انہوں نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا, معمولی غلطیوں کے علاوہ, جو کہ ہمارے ہاں ایڈیٹر کا چونکہ رواج نہیں ہے, پروف ریڈر کا نہیں ہے, ایڈیٹر تو بات کی بات ہے. سو جس سے مجھے یہ خوشی ہوئی کہ نہیں یہ ہے کنٹمپریری زبان لاہور کے ایک شخص کی جس کا ایک خاص پس منظر ہے, جو طلسم ہوشربا کی بات تو کر سکتا ہے اور قصہ چہار درویش کا حوالہ بھی دے سکتا ہے اور بیتال پچیسی سے بھی تانا بانا جوڑ سکتا ہے, لیکن اس کی زبان میں انگریزی بھی آئے گی, اس کی زبان میں پنجابی بھی آئے گی. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کیریکٹر پہ. یہ لکھنے کی ایک بہت بڑی 7واں-8واں صفحہ جب میں نے انگریزی میں لکھ لیا, جو میری جس زبان میں میری سہولت زیادہ ہے, کیونکہ ساری زندگی پڑھائی اور اکیڈیمک کام اور دوسری فکشن بھی اسی میں لکھی, تو ایک اندرون شہر کا کردار میں بنانا چاہ رہا تھا جو کچھ ایسے حقیقی کرداروں کا امتزاج بھی تھا, اور اس میں ظاہر فکشن بھی ہوتی ہے جیسے کہ ہوتا ہے. اچھا, اب وہ جو کردار ہے وہ ایک ذہین آدمی ہے اور ایک بہت اچھا آدمی بھی ہے, لیکن اس کی فارمل ایجوکیشن نہیں ہوئی, تو وہ جو زبان بولتا ہے نا اس سے فوری طور پہ ہمارا جو کلاس بایس ہے, ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ یہ شاید بے وقوف ہے. وہ ہرگز بے وقوف نہیں ہے. وہ مثلاً اگر اس کی یہ تکیہ کلام ہے, سر کنفرم ہے, یا اس طرح کی کوئی بولنے کا طریقہ, اس کی ہو سکتا ہے زندگی کے بارے میں اور معاشرے کے بارے میں جو سوجھ بوجھ ہے وہ ایک فارمل ایجوکیٹڈ بندے سے زیادہ, اور اس طرح کے بہت سے ذہین لوگ ہمیں ملتے ہیں. وہ جب میں نے انگریزی میں لکھنا شروع کیا, میری اپنی ناکامی کہی ہے, وہ کردار احمق لگنے لگتا تھا. اس کو جب میں نے اردو میں لکھا تو وہ کردار احمق نہیں تھا, اس میں کچھ مذاقہ خیز باتیں تھیں, کچھ اس کے اندر ایسی چیزیں تھیں جو بے وقوفانہ تھیں, لیکن وہ ایک انتہائی ذہین و فطین, ایک انتہائی ریسورسفل شخص ہے. بلکہ ایز اٹ ٹرنز آؤٹ وہ پروٹیگنسٹ سے زیادہ ریسورسفل ہے اور معاملہ فہم ہے, اور وہ چیزیں کر سکتا ہے. سو جو آپ کا سوال تھا کہ جی ظاہر ہے میرا جو بیک گراؤنڈ ہے لاہور کے, میں تو خیر یہیں پیدا ہوا, لیکن میرا جو نانکا اور دادکا دونوں ایسٹ پنجاب سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے, اور ہمارا کشمیریوں کے ساتھ ہمیشہ, آپ کو پتہ ہے لاہور کے اندر خوراک سے لے کے گفتگو سے لے کے ادب سے لے کے کتنا گہرا تعلق ہے. اقبال لاہوری کے جو استاد, جو اپنا فیض صاحب کے جو استاد تھے وہ صوفی تبسم تھے جو خالص کشمیری تھے. سو یہ یہاں پہ بہت سے رشتے ناطے ہمارے ہیں ان چیزوں کے, جو آئی تھنک اس زبان کی خوبصورتی جو ہے اس سے بڑھتی ہے, اس کی وکیبلری بڑھتی ہے. ابھی کل میں ایک اور کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا, اور اس کی بالکل ایک ڈفرینٹ ڈکشن تھی. حالانکہ اردو کی کتاب ہے, 1930s کی کہانی ہے مسز عبد القادر کی, بالکل ڈفرینٹ ڈکشن ہے. خان کیا نام ہے ان کا, ظفر اللہ خان, جو یہ لکھتے تھے ناولز, وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. سو آئی تھنک ہمیں یہ جو ہمارے ہاں کچھ تنگ نظر قسم کی گفتگو ادبی حلقوں میں کئی دفعہ ہوتی ہے, جس میں وہ زبان کی نوک پلک درست کرتے رہتے ہیں, اور کتابیں پورے 22 کروڑ ملک میں 27 بکتی ہیں, تو اس سے اگر آگے جانا ہے تو ہمیں اس کو ذرا کھلنا ہوگا, آئیڈیاز پہ بات کرنی ہوگی, زبان کے بارے میں وسعت نظری جو ہے نا تھوڑی دکھانی پڑے. جی ڈاکٹر صاحب نے بہادری دکھائی, اور یہ بہادری جو ہے یہ اس وقت انسان دکھاتا ہے جب وہ جو ہمارے ایک خامہ خاں کے حلقے, تو میں اس لیے نہیں کہوں گی کہ کسی کی طرف اشارہ نہ ہو جائے, دائرے کہہ لیجئے, کچھ بھی کہہ لیجئے, کچھ ایسے گروپس ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ اگر اردو زبان پہ جو الفاظ اور املا کے اوپر اگر وہ قابض ہو جائیں گے, اور زبان کو ایک زندہ کردار کے طور پہ, ہر ناول کی زبان مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک کردار ہے,
جیسے میں نے اس کا کردار پک کیا کہ ناولسٹ کے ساتھ اس کی لاشعور میں جو ایک صدیوں کا تہذیبی رچاؤ ہوتا ہے، اس تہذیبی رچاؤ کو اس کا قلم ہمارے سپرد کرتا ہے. تو اگر وہ وہی چوکو چورس زبان لکھنے لگے گا تو پھر وہ بات نہیں رہ جائے گی. تو یہ میں نے بڑا خود بھی محسوس کیا کہ میرے چونکہ بڑے جو تھے وہ کچھ دہلی کے تھے اور کچھ جمنا وغیرہ کے دوابوں کے پرگنوں کے تھے، تو یو پی والوں کی زبان سند نہیں ہے. سند ہے زبان جس کو کہا جاتا تھا کبھی وہ دلی لکھنؤ کی زبان کو. حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ فکشن میں کوئی زبان سند نہیں ہے، وہی سند ہے جو اس وقت اس کا ناولسٹ، جو کہانی کار، جو اس کے کردار زبان بول رہے ہیں، وہی کہانی کی سند ہے. اس میں لہجے بھی غلط ہو سکتے ہیں، اس میں املا بھی غلط ہو سکتی ہے، وہ سند نہیں ہے. ہاں شاعری میں ضرور یہ باتیں آ جاتی ہیں کیونکہ وہ بحر کا اور وزن کا ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ناول کو ان تمام بندشوں سے آزاد ہونا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بہادری اس میں دکھائی جس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں جی. اگر کبھی کسی نے کچھ کہا تو آپ ایک کال کیجیے گا، ہم بلے بلے لے کے آ جائیں گے. نہیں بلے بھی نہیں کہنا بھائی، ہاکیاں لے کے آ جائیں گے. میں نے بندے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. او میں سب سے آگے ہوں گی. میں ایک گزارش اور کرنا چاہوں گا، وہ بھی ایک موضوع گفتگو کے طور پہ چھیڑنے کے لیے، چونکہ اب ظاہر ہے یہاں جو لوگ آئے ہیں ان کی ادب میں دلچسپی ہے اور یہ ہمیشہ موازنہ ہوتا رہے گا کہ پاکستان میں اردو کی اب کیا وقت ہے اور ادب کی کیا وقت ہے اور انگریزی میں کیا لکھا جا رہا ہے. چونکہ یہ بھی تنقید کا تو خیر اتنا کوئی خاص سامنا نہیں ہے، چونکہ میں خود کافی ڈراؤنا آدمی ہوں تو میں ڈرا دیتا ہوں جو زیادہ تنقید نہیں کرے. جی، ہمارے نقاد بیچارے بڑے ماڑے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا تھا کہ ایک گفتگو جو کہ ہونی چاہیے اردو ادب میں، وہ یہ ہے کہ ہم اسٹرکچر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، مطلب ناول کے اسٹرکچر کے ساتھ. چونکہ جو ایک دقیانوسی سا خیال یہ ہے کہ الف سے کہانی شروع ہوگی اور یہ تک جائے گی، اور ساری دنیا میں اگر آپ ادب کو دیکھیں تو اب ناول کا اسٹرکچر جو ہے نا وہ بہت تبدیل ہو چکا ہے. اتنی زیادہ چیزیں ہو چکی ہیں اور جدیدیت اردو میں بھی آئی ہے اور بہت جدید چیزیں لکھی گئی ہیں. اب تھوڑا لگتا ہے ہم واپس ریگریس کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ناول کو واپس جہاں سے ہم اس کو بڑی محنت سے آگے لائے تھے وہ اس کو واپس وہ پہنچانا واپس لے جا چاہتے رہے ہیں. ہیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ اسٹرکچر کا کسی ناول کا اسٹرکچر، ناول کی زبان کو معاشرے کے ساتھ ساتھ اس کا ارتقا بہت ضروری ہے. چونکہ ہو سکتا ہے کہ جس ملٹی ٹیئرڈ ریالٹی کو اب آپ کیپچر کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے وہ اسٹرکچر جو ہے وہ اب موضوع نہیں رہا. ایسا ہی ہے. ساری میجیکل ریئلزم آیا، پوسٹ ماڈرن اسٹرکچرز آئے. سو ایک تو یہ بات ہے. اب یہ اسٹرکچر فار دا سیک آف اسٹرکچر نہیں، مطلب اٹ ہیز ٹو ورک اینڈ آل دیٹ. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت اہم ہو گیا ہے کہ اب ہم جو بین الاقوامی ادب ہے نا. اچھا، انتظار حسین صاحب کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو ایک ان کی بڑی خصوصیت ہے میرے خیال میں کہ ہی لک ٹو ملٹیپل سورسز آف انسپریشن. سو انہوں نے ویسٹرن ناول کو بھی دیکھا، انہوں نے بیتال پچیسی اور ہندوستان کی پرانی داستانوں کو بھی دیکھا جن کا اساس جو تھا وہ ہندوستان تھا، اور انہوں نے مغرب کی طرف سے جو فارس اور عرب سے داستان کا کلچر، الف لیلا، داستان امیر حمزہ، وہ آیا. اور یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی نانی اماں کی کہانیاں یاد کی. سو جو فیبل ہے نا اس کا بڑا رول ہے ہماری سائیکی میں. اور ایک there is something remarkably beautiful about the narrative forms which have been used in this part of the world. لیکن at the same time اب آپ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس صدی میں لکھ رہے ہوں اور آپ کو یہ اندازہ نہ ہو کہ کافکا نے کیا کیا، یا اورویل نے کیا کیا، یا گرام گرین نے کیا کیا، یا مارکیز کیا کر رہا ہے، یا موراکامی کیا. سو یہ اب آپ ایک گلوبل نیریٹو اور ڈسکورس کا حصہ ہیں اور ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں. اور گلوبلائزیشن کی وجہ سے خاص طور پہ یہ لگتا ہے آپ نے کوئی اچھی بات کی ہے چونکہ یہ بھی آیا دیکھیے اچانک گل و گلزار ہو گیا خاص طور پہ. تو یہ میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ آئی تھنک بہت اہم ہے. اچھا ایک بات اور، سوری، اردو کی ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی پروز میں آپ شاعری کا استعمال کر سکتے ہیں. انگریزی میں اس کا رواج بہت کم ہے. انگریزی میں استعمال ہوتی ہے اور بڑی خوبصورت شاعری ہے، لیکن اردو کی شاعری کی کیا ہی بات ہے. تو اس ناول کی اگر آپ انسپریشن کی بات کر رہے تھے تو جو بہت سی چیزیں میں پڑھ رہا تھا ان میں دو بڑی متفرق لیکن ایک لحاظ سے ملتی جلتی چیزیں تھیں. ایک تو مجید امجد صاحب کی شاعری تھی، اور مجید امجد صاحب یہ دیکھیں کسی معاشرے کا غروب شہر جو ہے نا اس کا ایک نشانی یہ بھی ہے جب آپ اپنے سب سے خاص لوگوں کو خاص اہمیت نہیں دیتے. اب یہ خیر اچھی اور خوشائند بات یہ ہے کہ مجید امجد صاحب کا جو دیوان ہے اس کا شاید 15واں ایڈیشن چھپ رہا ہے. اب لوگوں میں یہ شعور آ رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا شاعر تھا، اور ان کے بڑا شاعر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی جو آفاقیت ہے
اور جس طرح سے وہ کاسموس کو دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, اور کمال خوبصورت شاعری آپ ضرور پڑھیے. میں باقاعدہ, یہ جنوری ہے, پچھلی جنوری صبح اٹھ کے انسپریشن کے لیے بیٹھ کے 2 گھنٹے مجید امجد صاحب کو بآواز بلند پڑھتا تھا, کیونکہ میرے پہ اثر ہو رہا تھا اس کا. واہ. تو ایک تو اس کے اندر شاعری جو ہے وہ بڑی اہم ہے. دوسرا آئی تھنک گزشتہ سے پیوستہ ہونا بہت ضروری ہے. سو گزشتہ سے پیوستہ ہونے کے لیے اب یہ نہیں آپ کر سکتے کہ اگر آپ ماڈرنٹی کی بات کر رہے ہیں تو جو آپ کا یہاں سویلائزیشنل ایسٹس ہیں ان کو بھول جائیں. مجھے یہ لگا کہ ہماری پرانی داستانوں میں بہت سی ایسی تھیمز, بہت سے ایسے کردار ہیں جو آج بھی ہیں. سو اس کے اندر میں نے ان کرداروں کو آج کے زمانے میں بھی زندہ کرنے کی کوشش کی ہے. کیا نام ہے اس کا, وہ جو امیر حمزہ کے اندر وہ جو کردار ہے جو ٹانگیں لپیٹ لیتا ہے, مجھے خود ہی بھول گیا اس کا نام اس وقت, وہ پیر تسمہ پا. پیر تسمہ پا. آپ کو ارد گرد بڑے پیر تسمہ پا نظر آئیں گے. ویسے میں بھی چھوٹا سا پیر تسمہ پاؤں, مجھ سے سب بچا کریں. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں شاعری, اس میں پرانی داستانوں کا ایک تھا. ہاں, تیسری بات, میں کوئی سائنس کا بہت اچھا طالب علم نہیں ہوں, اور میں اس زمانے میں پڑھا ہوں یہاں پہ, اور میں نے بہت سی چیزیں ڈی مسٹیفائی کرنے کی بھی کوشش کی ہیں جو ہم رومانٹیسائز کر دیتے ہیں نا. آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ ٹو بی ویری بلنٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن مجھے ہمیشہ بعد میں جا کے احساس ہوا کہ سائنس کتنی اہم ہے اور سائنس کے بارے میں جاننا کتنا اہم ہے. سو میں اپنی ایک عام آدمی کے طور پہ سائنس کی جو تعلیم ہے وہ مکمل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں, اور میں اسٹرانومی میں کافی دلچسپی رکھتا ہوں. مجید امجد کی شاعری میں اسٹرانومی کے بہت سے حوالے ہیں. اچھا, ٹائم کا کانسیپٹ ایک کمال کا فینومینن ہے جس کو اپنشد سے لے کے آج تک مشرق کے اندر بھی اس کو دیکھا گیا ہے. نون میم راشد کی نظمیں دیکھ لیں, سب کچھ. تو میں ساتھ ساتھ فزکس پڑھ رہا تھا اور میں ساتھ ساتھ مجید امجد پڑھ رہا تھا, اور ان دونوں کی جھلک آپ کو اس ناول میں ملے گی. اس میں کوئی عجیب بات نہیں. اور جس شخص کا یہ خیال ہے کہ اردو ناول میں فزکس نہیں ہو سکتی, تو ونس اگین آئی تھنک یہ بھی ہمیں اس چیز کو دوبارہ دیکھنا ضروری ہے, چونکہ یہ نالج سسٹمز اب ہماری زندگی کا حصہ ہیں. جب آپ چاند پہ جا چکے ہیں تو انسان اور انسانیت ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو چکی ہے. جی, یہ بات جہاں میں لانا چاہ رہی تھی وہاں ڈاکٹر صاحب خود ہی لے آئے. میں کرداروں پہ بات لانا چاہ رہی تھی. زبان تو ایک کردار ہے ہی ہے. اس ناول کے کردار بڑے مزے کے ہیں, دلچسپ ہیں, اور ساری کہانی جو ہے وہ کرداروں سے ہی کہلوائی گئی ہے. اس میں مجھے تو وہ کردار بہت اچھا لگا جی جو شیریں کے درخت پہ رہتا ہے اور جب اس کو موقع ملتا ہے. اچھا, پراسرار کردار ہے, ظاہر ہے پیپل سے اترا ہوا, برگد سے اترا ہوا ہے, ہمیں پتہ ہے وہ کون ہے. لیکن اس کردار کو جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے لکھا, اس میں ایک شگفتگی بھی ہے, اور اس میں ایک اپنائیت ہے. ورنہ ہمارے اس طرح کے جو غیر مرئی کردار ہیں وہ ہم ان کو اجنبی کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ اجنبی نہیں, کیونکہ تھوڑے تھوڑے ہم بھی اس پیپل پہ سے اترے ہوئے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو وہ ہم ہی ہوتے ہیں, ہمارا ہی تحت شعور ہوتا ہے, اور ہماری ہی سوچ ہوتی ہے, ہمارے ہی اعمال ہوتے ہیں, ہمارا ہی ضمیر ہوتا ہے جو جا کے اور اس شکل میں موجود ہوتا ہے. ہمارا یوں سمجھ لیجیے کہ معاشرتی ضمیر ہے اصل میں وہ. تو مجھے وہ کردار بہت اچھا لگا, ان کی سندلی بلی جو ابھی مجھے باہر مل گئی تھی. تو یہ کردار ناول سے باہر بھی نکل آتے ہیں. باری صاحب سے صبح ذکر ہو رہا تھا, ہم بات کرتے کرتے نکل گئے تھے استنبول کے کرداروں میں, تو ہم وہاں کا بھی ذکر کر رہے تھے. باری صاحب کی بڑی کمانڈ ہے سارے ہی دنیا کے جو کنٹمپریری بھی اور جو ہمارا جو کلاسک لٹریچر ہے اس کے اوپر بھی پڑھا ہوا ہے. اصل چیز پڑھا ہوا ہونا ہے. تو آپ کو جو کرداروں میں جو میں نے محسوس کی وہ ایک بڑی گرپ اس طرح کی ہے کہ وہ گرپ انہوں نے کہیں سے سوچ کے نہیں وہ کردار بنائے ہوئے, وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھے بھالے کردار ہیں, ایسی ہی بلی جو یہیں پہ پھر رہی تھی اسی کو پکڑ کے اور ناول میں انہوں نے لکھ دیا. تو آپ کا تاثر ان کے جو کردار ہیں ان کے بارے میں, اور جو کردار آپ خاص طور پہ شیئر کرنا چاہیں لوگوں سے, تو وہ آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیے. تو پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اٹس ویری انٹرسٹنگ جو آپ نے اسامہ بات کی تھی, آئیڈیاز کے ساتھ انگیجمنٹ جو ہے. آئی تھنک گلوبلی سو آپ کو اگر آپ ناول پڑھیں گے تو یہ پتہ لگے گا کہ جو بہت ساری جگہ ہے جہاں پہ جو لٹریچر اسامہ ریفر کرتے ہیں یا جس کی بات کرتے ہیں وہ کبھی کسی کانٹیکس سے آ رہا ہے, کوئی اٹالین رائٹر ہے, کوئی امریکی رائٹر ہے, کوئی اور رائٹرز ہیں جو اسامہ نے پڑھے ہوئے ہیں, ان کے آئیڈیاز جو ہیں وہ ہمارے
آج کے حالات اور کنٹمپریری چیزوں پہ لگتے ہیں. سو وہ فریز بنا ہوا ہے نا کہ تھنک گلوبل ایکٹ لوکل، تقریباً ویسا ایک ماحول ضرور ہے ناول میں، جس میں جو ایشوز بیان کیے جا رہے ہیں وہ یہاں کے ابھی کے ہیں، لیکن جس چیز سے ہم کنیکٹ کر رہے ہیں ہسٹوریکلی بھی، آئیڈیا وائز بھی، کلچر وائز بھی، وہ بڑی گلوبل ہے. اس میں آپ کو کافی ریچ نظر آتی ہے، اور زبان کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں، ہمارا اپنا جو ماضی کا لٹریچر ہے اس سے. مجھے ساتھ ہی کردار بھی اسی طرح سچویٹڈ ہیں وہ آج کے کردار، لیکن ان کی فارمیشن جو ہے اور ان کی جو ان کے اپنے ایمز ہیں، ان کی اپنی جو چیزیں وہ کرنا چاہتے ہیں، جو چیزیں وہ اچیو کرنے، وہ اس میں ایک آفاقیت بھی ہے. وہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ہم ہیں، ہمارے انسان ہیں. ان میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے کردار ہیں جو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کردار ہمارے ارد گرد ہیں، اور جو ہم نے انسٹیٹیوشن اور جو چیزیں ہم کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کتنے لوگ ہم ان کے پوٹینشیل سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں وہ کچھ نہیں کر پائے جو کہ وہ کر سکتے تھے، کتنے لوگ ہیں جو شاید ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو کہ حالات کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ کرنے پہ مجبور ہو گئے، اور جو شاید نہیں ہونی چاہیے اس معاشرے میں. سو یہ سارے کردار اس روشنی میں بڑے کلیئرلی نظر آتے ہیں. یہ ضرور ہے، مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ کون سے کردار ایسے ہیں جس کے لیے اسامہ کے پاس ہمدردی ہے، اور کون سے کردار ایسے ہیں جو شاید زیادہ ہمدردی نہیں پا رہے اسامہ سے. وہ بھی کافی کلیئر ہو جاتا ہے، بٹ دیٹ میکس اٹ ایون اسٹرانگر ان سم ویز. اب میں ایک اور چیز یہ ضرور کہوں گا کہ ناول میں مزاح کا استعمال بڑا اچھا کیا گیا. There were many a times جب پڑھتے ہوئے I laughed out loud, not because only of language and the idea, but also what the character was and what it was about. وہ کیریکٹر کیا کر رہا تھا اور کیا سوچ رہا تھا اور کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ، اس کی وجہ سے وہ مزاح بھی بنتا ہے، which sometimes became very sarcastic also. کافی سخت بھی ہو جاتا ہے وہ مزاح کئی جگہ. لیکن اگر آپ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور اس معاشرے میں کوشش کر رہے ہیں کچھ کرنے کی، ہونے کی، تو پھر سارکیزم کا آ جانا یا کبھی کبھی اداسی کا آ جانا بھی مشکل نہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی. مجید امجد صاحب کا رنگ بڑا کلیئر ہے ان سم ویز. جو مجید امجد صاحب نظم میں کرتے ہیں یا اپنی شاعری میں کرتے ہیں، اسامہ نے کسی حد تک اپنے چیپٹرز اور اپنے ناول میں وہ کیا ہے. مجید صاحب کے ہاں ایک اداسی بھی ہے، ایک فرسٹریشن از ٹو ہارڈ ورڈ، ایک کسی حد تک ایکسیپٹنس ہے کہ بھئی ہے یہ سب کچھ جو ہے وہ ہے. وہ ایکسیپٹنس کبھی کبھی تھوڑی سی نیگیٹو بھی ہو جاتی ہے، ان دا سینس کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بندہ نا امید تو نہیں ہو رہا، لیکن پھر وہ ٹرن آف فریز، ٹرن آف جو ان کا ایک آدھ مصرع ہے وہ اس کو بدل دیتا ہے. کہ ساری نظم میں وہ بات کرتے ہیں کہ بھئی دنیا میں یہ کیا ہو رہا ہے، ادھر تباہی ہے، ادھر یہ ہے، ادھر وہ ہے، اور آخر میں ایک فریز آتا ہے کہ یہ 6 نمبر کی بس یا کتنے نمبر کی بس کیوں نہیں آئی ابھی تک. Which changes the mood completely of the entire thing. And I think that you'll find in the book also. جی وہ جملہ بھی تو ہے نا کہ بس ریگل سینما رہ گیا جب چھاپا پڑتا ہے. جی میں تو بیچ میں بس لقمہ دے رہی تھی. So I think وہ بڑا رنگ ملتا ہے کیریکٹرز میں بھی اسی طرح کا کہ there is a tremendous struggle also. There is realization that the struggle will lead to frustrations as well. And many a lives will be lived in that frustration. بہت سارے لوگ ہیں جو شاید کامیابی کی طرف انڈیویجولی اینڈ ایز اے سوسائٹی نہیں گئے، نہیں جا پائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک امید بھی ہے اور ایک لگن بھی ہے کہ پھر بھی کام تو کرنا ہے، پھر بھی چینج تو لانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بیٹھ جائیں اور چاہے وہ لینڈ مافیا ہے اس کے خلاف کچھ نہ ہو، اپنی سی کوشش تو کرنی ہے،
چاہے وہ جتنا مرضی زمینیں لیتے جائیں, جہاں جو کوئی کہہ سکتا ہے وہ کرے, چاہے وہ یونیورسٹی ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے, لیکن پھر بھی ہم نے اپنی صحیح تو کرنی ہے کہ اگر کچھ ہو سکتا ہے. اور کئی دفعہ وہ انسٹیٹیوشنل نہیں انڈیویجول ہو جاتا ہے کافی زیادہ, اور کئی دفعہ وہ تھوڑا اس سے زیادہ بڑھ کے انسٹیٹیوشنل بھی ہوتا ہے. But I definitely think in some ways there's a plea also in this novel which I might be reading into it. But ایک دفعہ لکھنے والے کے قلم سے چیز آ جائے تو پھر ہماری مرضی, ہم اس کو جیسے مرضی پڑھیں. تو اس میں I feel there's a plea also for us to in some ways to wake up and think about these things from a point of view of not just of the individual but of the community as well, of the society as well. کہ ہم سوچیں تو صحیح کہ ہم کہاں ہیں اور کدھر جانا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے. جی, یہ تاثر تقریباً یہی تاثر میرا بھی ہے. شاید میرا خیال ہے ہمارا تاثر بدل جائے گا کچھ وقت کے بعد. ویسے میں نے کوئی اڑتی ہوئی بوٹی نہیں پکڑی ہماری ملاقات ابھی ہوئی ہے, اس لیے قطعاً ہم نے پہلے سے بیٹھ کے ڈیسیجن نہیں لیا تھا کہ ہم یہ بات کریں گے. اصل میں ہم تقریباً بھائی مجھے اتنا سا مارجن تو دیجیے کہ میں اپنی عمر کے 3-4 سال کم کر لوں, تو ہم تقریباً ایک ہی جنریشن کے لوگ ہیں, تو ایک ہی تاثر ہے, ایک ہی طرح ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. ناول تو اب جیسے اداس نسلیں جب میں نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ یہ ہماری نسل نہیں ہے, یہ تو پچھلی نسل کا ہے, کیونکہ وہ اداس تھی. لیکن جب ہم اس عمر میں پہنچے جس میں عبداللہ حسین نے وہ ناول لکھا تھا, تو مجھے اندازہ ہوا, جیسے انہوں نے مجید امجد سے کنیکٹ کیا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک اداس نسل کا نوحہ نہیں تھا, نسلیں تھیں جو اداس ہو گئیں. تو جب ایک وقت گزرتا ہے, ایک عمل ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ عبداللہ صاحب نے بتایا تھا کہ ہم لوگ 10th کلاس میں تھے اور ہمارا ڈرائنگ کا ٹیچر ہمیں بورڈ کے اوپر گلاب کا پھول بنانا سکھا رہا تھا. اتنی دیر میں کسی نے آ کے اس کے کان میں سرگوشی کی, وہ وہیں پہ چاک پھینک کے چلا گیا سائیکل لے کے. ہم بھی اس کے پیچھے گئے, وہ ریلوے اسٹیشن کی طرف جا رہا تھا تو ہم بھی وہیں چلے گئے. ہم نے بھی سائیکلیں پھینکی تو ہم بھی اس کے پیچھے گئے. ہم نے دیکھا تو وہ پلٹ کے جھک کے کچھ کر رہا تھا. جب ہم نے وہ اس کا چہرہ مڑا تو اس کے چہرے پہ خون کے دھبے تھے, اور اس نے ایک پوٹلی ہاتھ میں پکڑی تھی اور فرش کے اوپر ایک عورت, بوڑھی عورت جس کو اس نے ابھی اسٹیپ کیا تھا, وہ پڑی تھی. تو اس پہ انہوں نے لکھا کہ اس کے بعد ہماری کلاس کے بچے کبھی ہم ہنس نہیں پائے. تو اسی طرح کے بہت سارے مذاق ہیں. اسی طرح ٹکڑوں میں بتائی زندگی, جو 3rd چیپٹر آتا ہے تو اس کا نام ہے ٹکڑوں میں بتائی زندگی. ایسے ہی ایک ناولسٹ ٹکڑوں میں بتائی ہوئی زندگی ہم سے شیئر کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی شیئر کی. جو سامعین ہیں اس وقت, ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پڑھا ہوا بھی ہے ناول, بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گفتگو یہ سنی. تو میں چاہوں گی ابھی کچھ وقت رہتا ہے ڈاکٹر صاحب, تو یہ کیونکہ یہ عام سامعین نہیں ہیں, یہ بڑے خاص سامعین ہیں. ویسے تو عام سامعین بھی خاص ہی ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک ترکیب ہوتی ہے سامعین سے اچھے سوالات اگلوانے کی اور ناولسٹ کو مشکل میں ڈالنے کی, کہ ان کو تھوڑا سا کہہ دیا جائے. تو ہاؤس از اوپن ٹو یو, سوالات کیجیے. ڈاکٹر صاحب بھی حاضر ہیں, ہم لوگ بھی حاضر ہیں, اور وقت جو ہے وہ یہ ہمیں بتاتے رہیں گے کہ کتنا وقت ہمارے پاس ہے. تو 15 منٹ ہے, تو میرا خیال ہے کہ کچھ سوال لیے جائیں. کوئی والنٹیئر ہماری ہیلپ کرے گا یہ مائک لے جانے کے لیے؟ نہیں وہ بچیاں ہیں, وہ لے جائیں گی. آپ نے دونوں زبانوں میں لکھا, پہلے آپ نے انگریزی کا آپ کا ناول آیا, اب آپ کا اردو کا ناول آیا. جو بے ساختگی ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا زبان سے ریلیٹ کرتی ہے یا نہیں؟ یہ بے ساختہ پن آپ کی اپنی پرسنالٹی کے اندر ہوتا ہے؟ دونوں چیزیں. میرا یہ خیال ہے کہ تو آپ کا زبان پہ عبور جو ہے اس پہ فرق پڑتا ہے کہ آپ کون سی زبان بولتے چلے آ رہے ہیں. جو ہمارے بچوں کی جنریشن ہے, ہماری حتی المقدور کوشش کے باوجود ان کو جو سہولت انگریزی میں ہے وہ اردو میں نہیں ہے. اچھا, مجھے جو سہولت اگر تھوڑی بہت اردو میں ہے تو وہ نہیں تھی آج سے 4-5 سال پہلے, جب میں نے کانشیس کوشش کی کہ میں اردو جو ہے وہ زیادہ بولوں پڑھوں. اس سے انگریزی چلی نہیں گئی کہیں. میں سب کو یہی کہتا ہوں جو اپنے اسٹوڈنٹس وغیرہ بھی ہیں, کہ آپ ان خوش قسمت لوگوں سے ہیں جن کو کم از کم 3 زبانوں پہ دسترس آپ پیدا کر سکتے ہیں. مونو لنگوسٹک لوگ جو ہیں ان کا دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے وہ بھی نیرو ہو جاتا ہے. تو ہر کسی کی اپنی مادری زبان, ایک حد تک اردو اور پھر انگریزی تک آپ کی رسائی ہے, تو وہ آپ کیجیے. باقی میرا خیال میں متن پہ بہت فرق پڑتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انگریزی اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایک جامع زبان ہے, خاص طور پہ جہاں خیالات کے اندر اور نالج پروڈکشن بہت زیادہ ہو چکی ہے اور ٹرمینالوجی ہے اور اصطلاحات ہیں,
اور میں فطری طور پہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں بات کرنا آسان ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے اب لگ رہا ہے لکھ کے، منظر کشی ہے، جو رومانوی ایک ماحول ہے یا داستانوی ماحول ہے، یا جس چیز کا بھی خیالات اس طرح کے سے تعلق ہے کہ وہاں مجھے اردو میں بہت زیادہ نغمگی لگتی ہے انگریزی کی بنسبت. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہر زبان کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے. مجھے اب انکریزنگلی یہ احساس ہو رہا ہے کہ کچھ چیزیں میرے دل میں جو جا کے لگتی ہیں، خاص طور پہ جن کا تعلق روحانیت سے اور روح سے ہے، وہ پنجابی میں. شاید چونکہ میری اساس تو وہی ہے، تو جو بلے شاہ میرے لیے کرتا ہے وہ غالب نہیں کرتا، لیکن جو غالب میرے لیے کرتا ہے وہ شیکسپیئر نہیں کرتا، لیکن جو شیکسپیئر میرے لیے کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں کرتا. تو اگر آپ کو یہ رسائی ہے تو اس کا فائدہ کیوں نہ اٹھائیں. اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے لکھنے والے کے نقطہ نظر سے کہ آپ کی زبان اگر آپ انگریزی میں لکھ رہے ہیں تو اس میں ایک آمیزش یا ایک جھلک دوسری زبانوں کی بھی آتی ہے، جو میرے خیال میں ایک اسٹرینتھ ہے، وہ آپ کی زبان کو ڈسٹنکٹیو بناتی ہے. تو so I think spontaneity is very much a function of, yes, personality, but also the choice of language and which content are you going to transmit in that language. So there's no hard and fast rule, as I have discovered. It is quite possible کہ اگلی اگر میں کوئی کتاب لکھ پاؤں اور جو بھی میرے اوپر موڈ طاری ہو، جس قسم کی وہ کتاب ہو، اس کے لیے انگریزی ہی موزوں زبان ہو. اب اسی کتاب کو میں انگریزی میں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن وہ ترجمہ نہیں ہوگا. اٹ از کمپلیٹلی اے ریکریشن. اس کا مزاج، اس کا ایڈیم ہی اور ہے. اگر میں ترجمہ کرنے بیٹھوں گا تو وہ بات ہی نہیں بنتی. اور بہت سے لوگ اس سے پہلے اپنی ہی کتابوں کا دوسری زبان میں ناکام تجربہ کر چکے ہیں ترجمہ کرنے کا. سو یہ ہے. میری پنجابی کاش اتنی اچھی ہو، اور یہ ہمارا ایک اور سویلائزیشنل فیلئر ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں کوشش ضرور کر رہا ہوں پنجابی کلاسکس پڑھ کے اور وہ چیزیں کر کے. لیکن ونس اگین اگر میں لکھوں گا تو وہ میری پنجابی ہوگی نا آج کی. اس میں اگر کوئی جید علماء جو ہیں پنجابی کے، ان کی خوشنودی نہیں بھی مجھے حاصل ہوتی تو اور بہت سے میں نے غم اور بوجھ اٹھائے میں اپنے کندھوں پہ، وہ بھی اٹھا لوں گا. جی اور کوئی سوال؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے لوگ سوال نہیں کرنا چاہ رہے، ڈرتے ہیں. میں نے بڑی کوشش کی ہے، میں بڑا خوش مزاج آدمی ہوں. لیکن جی جی پلیز. اسامہ، آپ مصنف ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک مفکر بھی ہو، آپ ایک مشیر بھی ہو، آپ اس ملک میں پالیسی میکنگ میں بھی انوالوڈ ہو. تو آپ کا مقصد اس ناول کو لکھنے میں، یا جیسے انہوں نے کہا کہ آپ کا پہلا اردو کا بچہ، اس کے لیے، اس بچے کے لیے آپ کا کیا خواب ہے؟ اس کا شائع ہو جانا تو ایک سٹیج کی تکمیل ہے، لیکن beyond that, جیسے انہوں نے کہا کہ there appears to be a plea for something. What is your dream for what difference this should make? دیکھیں، میرے چھوٹے سے لیول پہ جب آپ نے ایک معاشرے میں اتنا وقت گزار لیا ہو اور کئی لحاظ سے جو عام آپ کی امبیشن زندگی میں ہوتی ہیں وہ پوری ہو گئی ہوں، تو پھر آپ کافی دیر سے یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہو کہ کیا مقصد کیا ہے زندگی کا. ایگزسٹینشل سوال بھی آتے ہیں جو کہ کردار کے سوال بھی ہیں اس میں، چونکہ ایک عامیانہ زندگی ہے، ایک فلسفیانہ زندگی ہے، ایک دل کے اندر کی زندگی ہے. کبھی آپ کائنات کے بارے میں سوچتے ہو تو کبھی آپ یہ سوچتے ہو کہ رکشہ مجھے ٹکر نہ مار دے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو ایک تو چھوٹا سا میرا مقصد ہمیشہ سے یہ رہا ہے، جو پچھلے 8-10 سال سے میں فیسٹیولز میں بھی شریک ہوتا ہوں، کہ جو اگلی نسل ہے اس کو کتاب کی طرف مائل کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ کتاب پڑھنا کیوں اہم ہے، اور فکشن کیوں اہم ہے، اور تاریخ پڑھنا کیوں اہم ہے، اور یہ کہ کتاب کا متبادل کوئی نہیں ہے ابھی تک. تو اچھی کتابیں، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ اچھی کتاب، لیکن اچھی کتابیں ڈھونڈیے، پڑھیے، چونکہ آپ کا شعور، آپ کے اندر ٹالرنس اسی چیز سے بڑھے گی. دوسرا، آئی تھنک ایک فنڈامنٹل لیول پہ جو انسان کے دل میں ایک ناانصافی کا احساس ہے، دس ایبسنس آف جسٹس، چاہے وہ آپ قانون کا کام کر رہے ہیں یا پالیسی کا کر رہے ہیں، چاہے میں اب ایک طنز کر رہا ہوں ججوں پہ، شاید میں تھک گیا ہوں 20 سال سے پالیسی سرکلز میں اور وکیل کے طور پہ اور مدرس کے طور پہ کر کے. مجھے لگتا ہے کہ ایک مضحکہ خیز نظام ہے جہاں پہ انصاف کا حصول ایک عام آدمی کے لیے بالکل ایک انتہائی مشکل چیز ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آخری چیز جو ہے نا میرے پاس اب طنز رہ گئی ہے، ٹھیک ہے، ایک حد تک. میں جوناتھن سوئفٹ کا سوچتا ہوں، اور جب اس نے ماڈسٹ پروپوزل، اس کی جو کتاب تھی، مطلب ایک الٹیمیٹ طنز ہے نا، وہ کہتا ہے آ کے ہمارے بچے کھا جاؤ سارے، انگریزوں نے اسکیم بنائی ہے. تو وہی ہے نا کہ اب یہاں پہ غریب کے بچے کا کیا ہے. لیکن آپ کسی خواب اور کسی وسٹفلنس اور ہوپ کے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتے، نہیں تو بالکل آپ ڈراپ ڈیڈ ہو جائیں. تو اس میں امید بھی ہے، امید کی کرن جو ہے وہ تو آپ نے دکھانی ہے نا، چاہے وہ نوسٹالجیا سے ہے، چاہے وہ لٹریچر کے تھرو ہے، چاہے وہ انسانیت میں جو اچھائی کی رمق ابھی بچ چکی ہے اس کو اجاگر کر کے.
چونکہ آئی تھنک دیر از آلسو لاٹ آف ڈسپونڈنس اینڈ سینسزم. سو کوشش تو میں نے یہ کی کہ تھوڑا ہیومر, تھوڑا ناسٹیلجیا, تھوڑا رومانس, اس شہر میں بڑا رومانس ہے, اس کے آرکیٹیکچر میں, اس کی کہانیوں میں, اس کے لوگوں میں, وہ بھی دکھایا جائے نا. ہر وقت ایک منفیت ہے. ابھی ایک کتاب کا باہر اسٹال لگا ہوا ہے, میری پہلی جھلک اس پہ پڑی تو دل میرا ڈول گیا. کوئی 12 کتابیں تھیں, کسی پہ اسامہ بن لادن تھا, کسی پہ کوئی جرنیل تھا, کسی پہ کوئی جج تھا, بھیانک چیزیں نظر آ رہی تھیں. تو اس کے علاوہ بھی تو اس معاشرے میں مطلب 9000 سال کی تہذیب ہے یہاں پہ, کیا کچھ نہیں ہے یہاں پہ. وہی اقبال جس کو اب ہم نے مجسمے کی شکل دے دی ہے بعد میں, اگر اس کا آپ فارسی کلام پڑھیں تو آپ کا ایسے دل جو ہے وہ بڑھتا ہے, چونکہ کیا اس میں آفاقیت ہے کیا. سو آئی تھنک یہ ساری چیزیں ہیں to carry the story on, to keep the hope alive, to try and inspire people to read and to call out injustice. اگر میں ایک چیز صرف اس میں اور ایڈ کر سکوں, ابھی مجھے موقع ملا کوئی 15-20 دن میں استنبول میں ٹھہرنے کا. ون تھنگ دیٹ اسٹرائکس یو ویری ہارڈ از ہاؤ کمفرٹیبل the people that I met, اور وہ کافی کراس سیکشن تھا, were with their identity and history. Not a Arab history, not just a Turkish Muslim history. And they were amazingly comfortable with that and connected with that. ٹھیک. اور وہ آئیڈینٹی کے ایشوز جو ہم یہاں دیکھتے ہیں, مثلاً ایک ٹیکسی ڈرائیور نے مجھ سے پوچھا کہ ہم نے اوبر سے بک کرائی تھی, تو میری جو وائف ہیں ان کا نام عربی سے آیا ہوا ہے, تو انہوں نے پوچھا یہ کدھر سے ہے, انہوں نے کہا عربی سے. دوسرا نام ان کا فارسی سے تھا. انہوں نے کہا اچھا. اب یہ ٹیکسی ڈرائیور وہ کہتے ہیں آئی ہیو این امپریشن دیٹ پاکستان از ویری عربائزڈ. اینڈ اٹس اے ٹیکسی ڈرائیور. And the contrast that I felt between how we have not been able to somehow craft an identity, settle with an identity, get comfortable with who we are in South Asia, with a South Asian history, but of course Muslims and so on. وہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ مجھے بڑی محسوس ہوئی. آپ یہ ناول پڑھیں گے نا, اس میں بھی آپ کو کئی جگہ یہ لگے گا کہ ابھی تک ہم ان چیزوں سے گریپل نہیں کر پائے, ابھی تک ہم کچھ ان چیزوں سے کو سیٹل نہیں کر پائے اپنے ذہن میں, جو ہمیں کہیں بیٹھنے کی, وہ کسی سائنٹسٹ نے کہا نا گیو می اے پلیس ٹو اسٹینڈ اینڈ آئی لفٹ اپ دی ارتھ, وہ بیٹھنے کی جگہ ہمیں مل جائے جو ہم اپنے ذہن میں کر سکیں, تو شاید اور چیزیں پھر ہم پوری طرح سے ان کو ایکسپلور بھی کر سکیں. اور اس کی چیزیں ہمیں چاہے وہ لا میں ہو, انسٹیٹیوشن میں ہو, ٹورزم میں ہو, فلانے میں ہو, وہ ساری پھر اس کی جھلک ہمیں وہاں پہ نظر آتی ہے. جو فرق, یعنی میں کانٹراسٹ کر رہا ہوں بٹوین سے ٹرکی اینڈ پاکستان. میرے نزدیک ملٹی کلچرلزم, ملٹی لنگوسٹک ہونا, یہی یہاں کی خوبصورتی ہے, جو ڈائیورسٹی ہے جو کہ ساری دنیا میں اب بسیجڈ ہے. وی آر موونگ ٹورڈز یونیفارمٹی, چاہے وہ ریسسٹ ٹروپس ہیں, چاہے وہ ایک پروجیکٹس ہیں سنگل نیشنل کریکولم ٹائپ. آلدو آئی مین ان پرنسپل وہ برا آئیڈیا نہیں ہے, بیڈلی ایگزیکیوٹیڈ, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نہیں سیلیبریٹ کر پائے اپنی ڈائیورسٹی, اسی کی وجہ سے سارے ڈسکنٹینٹس ہیں. مجھے تو انتہائی فخر ہے کہ میرا تعلق مہر گڑھ سے ہے, لیکن اس کا بھی فخر ہے کہ داستان امیر حمزہ اور یہ جو سارا کچھ فارس کا فردوسی اور عمر خیام جو ہے وہ بھی ہے, اور اس چیز پہ بھی فخر ہے کہ اپنشدس بھی اسی خطے سے ہیں. سو اور ہیر رانجھا بھی اسی خطے کی کہانی ہے. سو اس میں آپ کو پنجابی داستانوں کی جھلک بھی کافی ملے گی, کیونکہ میں نے جیسے جیسے ان کو مزید پڑھا ہے تو مجھے وہ بہت زیادہ ریزونیٹ کرتی ہیں. یہاں کا لینڈسکیپ جو مرضی آپ کہہ دیں, جو پیڑ, میری کتابوں میں ہمیشہ آپ کو درختوں کے نام بہت ملیں گے. میرا خیال میں آپ کا جو لوکیل ہوتا ہے اور آپ کا جو فلورا اینڈ فونا ہے وہ بھی بہت اہم ہے آپ کے سارے ایکسپیرئنس کو ڈیفائن کرنے میں. جس نے دھریک کے کاسنی رنگ کے پھولوں کی خوشبو نہیں محسوس کی بہار کے شروع میں, اس کو احساس نہیں ہے کہ پنجاب میں بہار کیسے آتی ہے. سو پنجاب میں جس طرح بہار آتی ہے, جتنی مرضی نیو انگلینڈ میں بہار آ جائے, اور میں نے بہت سی نیو انگلینڈ کی بہاریں دیکھی ہیں, دل پہ میرے جو اثر ہے وہ پنجاب کی بہار سے ہوتا ہے. جی, اب اس وقت ہمارے دل پہ تو آج کی سردی کا بہت اثر ہو رہا ہے. میں چاہوں گی کہ ایک ایسا سوال ڈاکٹر صاحب سے کیا جائے جس پہ سیشن ختم کرتے ہوئے دل مطمئن ہو. تو یہاں ماریا مجھے نظر نہیں آ رہی بھائی, ہیں ماریا کہاں گئی؟ وہ ڈاکٹر صاحب کی بہن ہے. اچھا, مزے کی ایک بات اور بتاؤں کہ ان کی والدہ بھی یہاں موجود ہیں. میری والدہ اور میری بہنیں, میری بھی خیر سے 7 بہنیں ہیں, تو وہ سارے کورو پانڈو جو ہے نا, انہوں نے کبھی میری کتاب نہ پڑھی
اور نہ کبھی میرے سیشن میں جانے کی انہوں نے زحمت کی, بلکہ میرا ڈرامہ جس چینل پہ ہو رہا ہوتا ہے نا, وہ اپنے کیبل والے سے کہتے ہیں کہ یہ والا ہمارے آخر کے نمبروں پہ کر دو, کہیں غلطی سے لگ نہ جائے. تو وہ یہ احتیاط بڑی کی جاتی ہے کہ کہیں اس کا لکھا ہمیں پڑھا نہ جائے. تو یہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی والدہ یہاں موجود ہیں اور بہن بھی موجود ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کے ناول میں نظر آتی ہیں. یہ نرمی, یہ خوبصورتی, یہ رشتوں کا تقدس اور طیبہ خالہ جو نظر آتی ہیں وہ بڑا بہت اسٹرانگ کردار ہیں. یہ ساری چیزیں بڑی پیاری ہیں, اور یہ سب میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب یہ ناول ضرور پڑھیں. یہ اس لیے نہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, یہ اس لیے کہ یہ موسم اس ناول کو پڑھنے کا موسم ہے. کچھ موسم ہوتے ہیں نا. خوبصورت شاعرانہ بات کے بعد اب مارکیٹنگ کی بات کرنی بڑی بری نہیں, یہ مارکیٹنگ قتل نہیں ہے جی, یہ قتل مارکیٹنگ نہیں ہے, کیونکہ بتا دیجئے کہ کتاب یہاں موجود ہے اور ابھی پریس سے چھپ کے آئی ہے. جی جی, اور رعایتی تازہ قیمت پہ تازہ موجود ہے. گرم گرم, بلکہ ہمارا ایک ٹیلر ہے وہ جوڑا اسی وقت سی کے دیتا ہے جب ہم آ رہے ہوتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں گرم گرم سلا ہوا سوٹ پہن کے جانے کو مزہ آتا ہے. تو وہ کتاب بالکل ایسی ہے, وہ جیسے بیکری سے آئی ہوئی تازہ پروڈکٹ ہوتی ہے. تو صاحبان قدردان کتاب باہر موجود ہے اور ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں. سائنڈ کاپی کی آج ویلیو نہیں ہوگی, لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ضرور ویلیو ہوگی. ایک چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا خیال تھا ناول لکھنا بہت دشوار کام ہے, اور باقی بہت دشوار ہے. اس سے زیادہ دشوار کام پاکستانیوں کو کتاب بیچنا. میرے ساتھ اور رائٹرز بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سموسے لے لیں گے 2500 روپے کے, لیکن 1500 کی کتاب نہیں لیں گے. تو جب تک یہ چلتا رہے گا تب تک غروب شہر جاری ہے. بالکل کتاب ضرور خریدیے گا, کیونکہ آپ کو ایک بھیانک بات اور بتا دوں کہ میں نے آج سے 20-22 سال پہلے ناولسٹ کے طور پہ, بلکہ اس سے بھی پہلے شروع کیا تھا, لیکن ناولسٹ کے طور پہ اپنے سفر کا آغاز کیا. لیکن جب مجھے پتا چلا کہ اگر مجھے رائلٹی ملے گی بھی تو وہ 2-3 سال کی 50,000 روپے ملے گی, تو میں نے جب حساب لگایا تو وہ تو ایک دن کا تو کچھ نہیں بن رہا تھا. تو میں وہاں سے ڈرامے کی فیلڈ میں چلی گئی. میں نے 26 ڈرامے لکھ لیے, شاید یہ 26 ناول ہوتے. تو اگر آپ ایسے بہت سے ناولز کا اسقاط نہیں چاہتے. 5 minutes left for the session. ہاں جی بالکل, میں 5 منٹ میں ختم کروں گی, 5 منٹ سے بھی پہلے. تو اگر آپ بہت سارے ایسے ناولز کا اسقاط نہیں چاہتے جو ابھی ہمارے ذہن کے رحم میں پرورش پا رہے ہیں, تو یہ ایک ہے. تو بے شک ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں یہ مارکیٹنگ نہیں ہے, یہ سروائیول ہے. اور یہ اس زبان کا سروائیول نہیں ہے جو میر اور غالب کی ہے, یہ اس زبان کا سروائیول ہے جو ہمارے اس شہر کی ہے, اس وقت کی ہے, اس خطے کی ہے. اور ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ بے شک کلچر چڑھدے پنجاب میں شاید رہ گیا ہوگا, لیکن ہمارے جو جائنٹس تھے, لٹریری جائنٹس تھے, وہ اسی خطے کے تھے. تو اب بھی جب بڑا ادیب اٹھے گا تو وہ اسی خطے سے اٹھے گا, اور وہ اٹھتا ہے ہمیشہ اپنے قارئین اور اپنے عہد کے ساتھ. تو ہم آپ کے ادیب ہیں جیسے بھی ہیں, اور آپ ہمارا بڑا روشن اور خوش آئند دور ہیں. تو بس اب کیا کہیں, جیسی روح ویسے فرشتے. اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ سیشن ختم ہو, بچے بڑے پریشان ہیں. وہ انہوں نے بڑی خوبصورت سرخ کرسیاں لا کے رکھی ہیں. کہتے ہیں نا ایک اور بھی پنجابی کا محاورہ ہے, جیسا منہ ویسی چپیڑ. تو وہ چپیڑ پڑ چکی ہے, اب اچھے منہ کے لیے اچھی چپیڑ آ گئی ہے. تو آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. باری صاحب آپ کی, ڈاکٹر صاحب آپ کی بہت شکریہ. سب کا. Thank you so much.